نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدقنا رسولہ النبی الکریم۔ میرے عزیز دوستوں، قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کا میں نے یہاں پر تذکرہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تمہاری دلیل کیا ہے اگر تم سچ بول رہے ہو تو؟ لیکن افسوس، اسلام پر اعتراض کرنے والے اکثر لوگ جھوٹ اور فریب کے علاوہ کچھ بھی بیان نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے دین کو مبعوث فرمایا جو آپ کو انسانیت کی راہ دکھاتا ہے، لیکن افسوس کہ لوگ انسانیت کی راہ کو چھوڑ کر اور اپنی نفس کی راہ پہ چلنے لگے ہیں، اور اپنے نفس کی راہ پہ چلنے کے باعث وہ اسلام پر کئی جھوٹے اعتراضات کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے کچھ بھائی جو اتنا علم نہیں رکھتے ہیں، ان کے ان اعتراضات کو سن کر تھوڑے سے چکرا جاتے ہیں، پھر انہیں جواب کی تلاش ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین مبین کا ایک ادنا سا فرد بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہمارے دین پر اٹھنے والے ان اعتراضات کے ہم مدلل جواب دینے کی کوشش کریں۔ اسی سلسلے میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں، اور ایک شخص جو اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتا ہے، جو کہ پنڈت آریہ پال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پنڈت آریہ پال اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، اور پہلے بھی ہم نے ان کے کچھ اعتراضات کے جوابات دے چکے ہیں، اور اسی سلسلے میں آپ کے درمیان آیا ہوں ان کے اگلے اعتراض کا جواب دینے کے لیے۔ تو چلیے زیادہ ویڈیو کو نہ کھینچتے ہوئے اور کچھ ان کے اعتراض کی طرف آتے ہیں۔ پنڈت جی اپنا اعتراض کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، دنیا والوں کو میرے دین میں کر دے، اللہ نے قبول نہیں کی۔ جب ناش ہونے کی دعا مانگی تو اللہ نے قبول کر لی۔ یہ تو تھی پنڈت جی کا دعویٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ تمام دنیا والوں کو میرے دین میں کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول نہیں فرمائی، اور جب انہوں نے ناش کی دعا مانگی تو اس کو قبول کر لی۔ اس دعوے کی دلیل میں انہوں نے سورہ رعد کی آیت نمبر 31 پیش کی، اللہ یشاء اللہ لحد الناس جمیعا، اللہ اگر چاہیں تو بے دینوں کو دین میں ملا دے۔ تو یہ انہوں نے سورہ رعد کی آیت نمبر 31 پیش کی اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کی۔ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ تو اسی عوض میں انہوں نے پہلے تو دعویٰ پیش کیا اور اس دعوے کے لیے ایک دلیل پیش کرنے کی کوشش کی۔ اب جو لوگ قرآن سے زیادہ وابستگی نہیں رکھتے ہیں، جنہوں نے قرآن کو اچھے سے پڑھا نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ اس میں کیا فرمایا گیا ہے، یہ آیت کس کانٹیکس میں ہے، اور وہ اس کو سچ مان بیٹھتے ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم ان کے اسی اعتراض کی طرف آتے ہیں اور اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا واقعی حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا والوں کو اپنے دین میں ملانے کے لیے دعا مانگی تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پنڈت جی نے یہاں پر ایک بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے سورہ رعد کی، یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وہ کانٹیکٹ ہی نہیں ہے، کنٹین ہی نہیں ہے جو یہاں پر یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت کچھ اس طریقے سے، میں یہاں پر آپ کو پہلے آیت کا صحیح ترجمہ بیان کر دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون کتنا سچا ہے۔ قرآن مجید سورہ رعد آیت نمبر 31، اس کا ترجمہ ہے، اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے، کافر پھر بھی نہ مانتے، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا، اور کافروں کو ہمیشہ ان کے کیے پر سخت دھمک پہنچتی رہے گی یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ قرآن مجید کی سورہ رعد کی آیت نمبر 31 ہے، جس کا ایک ٹکڑا پنڈت جی نے کاٹ کر یہاں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جیسے ایک کہاوت ہے نا کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا اور بھانومتی نے کنبہ جوڑا، ایسے ہی یہ جو بھانومتی صاحبین، بھانومتی جی نے اپنا کنبہ جوڑنے کی کوشش کی، اپنے اعتراض کے کنبے کو جوڑنے کی کوشش کی۔ خیر، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کے بالکل بھی بارے میں نہیں ہے، نہ ہی ان کے کنٹینٹ سے کہیں تعلق رکھتی ہے۔ دوسرا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آدمیوں کو، تمام انسانوں کو
میں اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے، نہ کہ جھوٹ بولنے والے جانوروں کو۔ بے شک جو جھوٹ بولتے ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، کیونکہ جانور تو جھوٹ نہیں بولتے، جانور بے وقوف نہیں بناتے ہیں کسی کو، لیکن یہاں پر اللہ کے قرآن کو، اللہ کے کلام کو جھوٹ غلط طریقے سے پیش کر کر اور دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایک ایسے بڑے جانور کو ہم دیکھ رہے ہیں، اسی کے ہم جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جانور صاحب، سوری معذرت چاہوں گا، یہ پنڈت جی جو ہیں، انہوں نے قرآن کی اس آیت کا صرف اتنا ٹکڑا پیش کیا کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا۔ انہوں نے پوری آیت بھی پیش نہیں کی۔ پوری آیت کا جو ترجمہ ہے، جو کنٹینٹ انہوں نے کاٹا ہے اس کنٹینٹ کی ہی بات کر رہا ہوں میں، پوری آیت تو بتا بھی نہیں رہا ہوں ابھی یہاں پر۔ سورہ آیت نمبر 31 کا جو انہوں نے ٹکڑا کاٹا ہے، اس کا ترجمہ اس طریقے سے کہ کیا مسلمان اس سے نا امید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا؟ یعنی کہ یہاں پر مسلمانوں سے ایک سوال ہو رہا ہے، اس دور میں جو موجود مسلمان ہیں، جو کفاروں کا سامنا کر رہے ہیں، ان سے یہ سوال ہوا ہے کہ کیا مسلمان اس بات سے امید نہ ہوئے ہیں کہ اللہ چاہتا تو تمام آدمیوں کو ہدایت کر دیتا؟ پنڈت جی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو تمام آدمیوں کو مسلمان کر دیتا، سب آپس میں لڑتے ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے عہد لیا تھا کہ میں اپنے فرشتوں کو یہ وعدہ کیا تھا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بھیجنے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو انسان کو جو پیدا کیا گیا وہ زمین پر بھیجنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح کی، اور دوسری جو اس نے وعدہ لیا تھا تمام فرشتوں سے اور تمام انسانوں سے، تو وہ وعدہ جو تھا کہ میرے نبیوں کی، جو میرے نبی آئے تو ان کی آپ کو پیروی کرنا ہے، یہ وعدہ جو ہے انسانوں سے لیا گیا عالم ارواح کے اندر۔ اسی کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، انشاءاللہ کبھی پھر اس کا ذکر ہوگا۔ تو عالم ارواح میں اس چیز کا وعدہ لیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے وعدے کو بھول گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا بیٹھے، اور انہوں نے اپنے نفس کے طور پر خود کے معبود بنا لیے، الگ الگ معبود بنا لیے۔ جب انہوں نے اپنے الگ الگ معبود بنائے تو وہ اپنے اپنے معبودوں کی پوجا کرنے لگ گئے جن کا کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ آج بھی ہیں ایسے لوگ، ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اپنی مورتیاں بنا رکھی ہیں اور وہ انہیں خدا مان لیتے ہیں اور ان کی پوجا کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ان کی سب سے بڑی ناسمجھی تھی، کیونکہ انہوں اللہ کی کئی نشانیاں ان کے سامنے آ چکی اور آج بھی آ رہی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک کئی پیغمبر بھیجے، ان کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا کہ تم ان جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دو۔ انہوں نے نہیں چھوڑا اور وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ آج بھی یہی قصہ جاری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، ان کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچ گیا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس پیغام کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اب ان کے ساتھ جو صلہ ہونا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو پنڈت جی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ وہ بے دینوں کو اور دین والوں کو لڑتا ہوا دیکھے، تو یہ پنڈت جی کا ایک سب سے بڑا سفید جھوٹ ہے۔ سب سے پہلی بات تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہیں ایسی دعا نہیں مانگی، اگر مانگی ہے تو یہ پنڈت جی پہ قرض ہے، جیسا قرآن مجید نے کہا قُلْ هَاتُوا إِن كُنتُم بُرْهَانَكُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ اگر تم نے یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے، حضرت نوح علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اپنے دین میں شامل کرنے کی بات کہی تھی، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی دلیل پیش کرے، جو کہ وہ نہیں، قیامت تک نہیں کر سکتے۔ دوسرا انہوں نے کہا دنیا کو ناش کرنے والوں کے لیے جو دعا مانگی، یہ بھی آپ بتا دیں کہ دنیا کے ناش کرنے والوں کی دعا انہوں نے کہاں مانگی۔ خیر، آگے بڑھنے سے پہلے سورہ رعد کی جس آیت کو انہوں نے پیش کیا ہے اس کا شان نزول آپ کو بتانا چاہوں گا، تاکہ اس سے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو کہ پنڈت جی نے ایک سفید جھوٹ بولا ہے۔ سورہ رعد کی آیت جب نازل ہوئی، جب کفار قریش نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی نبوت مانیں اور آپ کی پیروی کریں تو آپ قرآن شریف پڑھ کر اس کی تاثیر سے مکہ مکرمہ کے جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں اور ایک وسیع میدان کر دیں تاکہ ہم وہاں پر کھیتی باڑی کر سکیں۔ یہی نہیں، آپ زمین پھاڑ کر چشمے جاری کر دیں تاکہ ہم کھیتیوں کو پانی دے سکیں، اور ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر کے ان سے کہلوا دیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تب جا کے ہم آپ کی نبوت کو قبول کریں گے۔ یہ کفار مکہ نے ایک دعویٰ اپنے سامنے رکھا تھا، اسی کے رد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ رعد کی آیت نمبر 31 اتاری، نازل کی۔ پتہ چلا کہ سورہ رعد کی جو آیت انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام
کہ اس واقعے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ ایک سفید جھوٹ اور لوگوں کو دھوکہ دینے سے زیادہ کچھ نہیں. اور دھوکہ بھی کیوں دیا جاتا ہے؟ دھوکہ جب بھی دیا جاتا ہے جب آپ کے پاس کوئی سچی چیز نہ ہو, تو اس لیے آپ لوگوں کو جھوٹ اور دھوکے کیسے کام لیں گے. ہم آگے بڑھتے ہیں. قرآن مجید کی جو یہ آیت انہوں نے پیش کی تھی, اس کا تو ہم نے کچا چیٹا کھول دیا کہ انہوں نے ایک سفید جھوٹ کہا تھا اور وہ جھوٹ آپ کے سامنے آ چکا. اور آگے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے شرط رکھ دی اگر چاہے تو بے شک اللہ چاہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر اس چیز پر جو اس کی شان کے لائق ہے وہ اس پہ قادر ہے, وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے. لیکن یہ دنیا جو ہے, یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام مخلوق کو اس کے امتحان کے وقت تک کے لیے مہلت دی اور اسے بھیجا تاکہ تم امتحان پورا کرو. اسے یوں سمجھیے کہ ایک لڑکا ہے, وہ انجینئرنگ میں یا ڈاکٹری میں سپوز دیٹ کہ وہ ڈاکٹری میں لے لیتا ہے ایڈمیشن. اب اس کو سال بھر تک پڑھایا جاتا ہے کہ دیکھ بھائی اس میں سے ایگزام میں آ سکتا ہے, تو اسے یہ سوال کیے جا سکتے ہیں, تجھے اچھے سے یاد کرنا ہے. اب وہ یاد نہیں کرتا ہے, امتحان میں جاتا ہے اور ایگزام میں اس کے ساتھ اچھا وہ نہیں ہوتا ہے, اور وہیں ایک دوسرا لڑکا ہے جو سب کچھ یاد کر کے جاتا ہے اور اس کو اس کا انعام یہ ملتا ہے کہ اس کو پاس کر دیا جاتا ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا جو رکھی ہے یہ امتحان گاہ ہے, ہمارا امتحان ہو رہا ہے, اور پیغمبروں کے ذریعے ہمیں یہ پیغام بھیجا دیا گیا کہ یہ تمہارا رب ہے, اس کی تمہیں عبادت کرنا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے صحیفے اور اپنی کتابوں کے ذریعے تمہارے احکام بھی بتا دیے کہ تمہیں یہ عمل کرنا ہے اور یہ عمل سے بچنا ہے, یہ کھانا ہے اس سے بچنا ہے, یہ پینا ہے اس سے بچنا ہے. ہر چیز کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے خلاصہ کر دیا. اب کوئی شخص جو اپنی انا میں رہ کے نہیں میں تو نہیں مانتا, میں اپنی زندگی جیوں گا, میں اپنی آزاد خیالی جیوں گا, تو یہ اس کی بے وقوفی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جیسے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ کہے کہ نہیں میں تو یہ یاد نہیں کروں گا, میں تو اگلی کلاس کا یاد کروں گا, یا اس نے ایڈمیشن تو لیا ہے بھیا جو ہے انجینئرنگ میں, اور وہ کہے نہیں میں تو ڈاکٹری کی یاد کروں گا, اور پھر وہ فیل ہو جائے تو پھر کہے کہ دیکھو ہمارے ساتھ تو ناانصافی ہوئی ہے. یا یوں کہے کہ بولے ماسٹر جی کو تو پسند ہے کہ لوگ فیل ہوتے رہیں اور ہم بے وقوف بنتے رہیں. تو یہ پنڈت جی کی ایک صریح بے وقوفی ہے, جو انہوں نے بے وقوفی بھرا الزام لگایا. یہ ان کی عقل کی جو ان کی عقل ہے اس عقل کے پیمانے کو بتاتا ہے کہ یہ کتنے دانشور ہیں, اور جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے عقل کا پیمانہ کیا ہوگا, واللہ عالم. تو خیر یہاں پر یہ ثابت ہوا کہ پنڈت جی کا یہ اعتراض جھوٹ سے خالی نہیں تھا, اور دوسرا اس کے متعلق جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض باندھا وہ بھی کہیں سے بھی ثابت نہیں تھا, کیونکہ دنیا میں آ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو انسان بنا کر پیدا کیا, فطرت انسانیت پہ پیدا کیا, پھر اس کے بعد اپنے پیغمبروں کے ذریعے آپ کو تعلیم دی, لیکن آپ نے اس تعلیم کو اختیار نہیں کیا اور آپ اپنے باپ دادا کی ان جھوٹی تعلیمات پہ رہے. تو پھر اس میں اگر تم میں مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے تو پھر آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ انصافی ہوگا. اور وہیں اگر تم اس چیز کے لیے لڑتے ہو تو تم خود لڑ رہے ہو, کیونکہ لڑانے کا کام اللہ کا نہیں بلکہ شیطان کا ہے. اور جیسا آپ کر رہے ہیں یہ کام شیطان کا جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں, وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یا اللہ کے بندوں نے نہیں کیا بلکہ آپ کر رہے ہیں شیطانوں کا کام. تو خیر یہاں پر ان کا اعتراض جو ہے وہ ہوا ہو جاتا ہے. ہم آگے ان کے اعتراض کی آگے کی طرف بڑھتے ہیں. انہوں نے قرآن مجید کی ایک اور آیت پیش کی جس کا بہت ہی غلط ترجمہ کیا, بہت غلط ترجمہ. انشاءاللہ میں وہ آگے آؤں گا, پہلے میں آپ کو قرآن مجید کی اس آیت کو بتا دوں. پنڈت جی نے سورہ نوح کی آیت نمبر 26, 27 اور 28 کا جو ترجمہ ہے وہ پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں پنڈت جی کہتے ہیں کہ کہا نوح نے اللہ ہمیں بچا, ہمارے اہل و عیال کو بچا, ہمارے گھر میں داخل ہیں ان کو بچا. اگر تو دنیا والوں کو اس حال میں چھوڑتا ہے تو سب کافر ہو جائیں گے اور سب کفر کرنے لگیں گے. ہمیں بچا, بیوی بچوں کو بچا, دنیا والوں کو فنا کر دے. اور یہ انہوں نے ایک اپنی طرف سے دعا بنائی اور اس کو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منتخب کیا, ان کی طرف باندھا, اور قرآن مجید کے پر ایک اور صریح بہتان باندھا. ان کے اعتراض پہ آنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ اتنا جھوٹا اعتراض اور اتنے جھوٹے طریقے سے آیتیں کیوں پیش کر رہے ہیں. اگر آپ قرآن کی صحیح انٹرپریٹیشن پیش کریں گے تو اس پہ کوئی اعتراض بنے گا ہی نہیں. اگر آپ کو اعتراض بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو جھوٹ کا سہارا لینا ہوگا اور لفظی ترجموں کا سہارا لینا پڑے گا, کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں قرآن جو ہے وہ عربی میں نازل ہوا ہے, اور عربی کے خود کے قاعدے اور قواعد اور قانون ہیں. جیسے ہندی کے خود کچھ اپنے قاعدے قانون ہوتے ہیں, اس کے باہر سے ہندی کی بھی انٹرپریٹیشن نہیں کیا جا سکتا. سنسکرت کے بھی ایسے ہی ہے. اسی طریقے سے عربی جو لینگویج ہے, عربی جو زبان ہے, اس کے اپنے قانون اور اپنے قاعدے ہیں. لیکن پنڈت جی نے سب قاعدے اور قانون بالاتاق میں رکھ دیے اور اپنی طرف سے ہی ایک ترجمہ اپنے دل سے بنایا,
اور اس کو بنا کر یہاں پر پیش کر کے اور اعتراض کیا. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے سوارتھی لوگوں کی پرارتھنا سوارتھ پورن ہوتی ہے تتھا سوارتھی لوگوں کا اللہ بھی معاذ اللہ سوارتھی پورن ہوگا. اللہ نے پرارتھنا سویکار کر لی. چلیے سب سے پہلے پنڈت جی کے اس ترجمے کو ہم قرآن مجید کے صحیح ترجمے سے میچ کرتے ہیں. یہ رہا سورہ نوح آیت نمبر 26 اور 27. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور نوح نے عرض کی. اب یہ آپ کو صحیح ترجمہ میں بتانے جا رہا ہوں. اور نوح نے عرض کی اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بچنے والا نہ چھوڑ. بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کے اولاد ہوگی وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار بڑی ناشکر. یہ آیت نمبر 26 اور 27 کا ترجمہ تھا. تو یہ اس کا صحیح ترجمہ تھا اور پنڈت جی نے ایک جھوٹا ترجمہ پیش کر کے ایک جھوٹا اعتراض باندھنے کی کوشش کی. تو یہاں پر جو انہوں نے کہا کہ سوارتھی لوگوں کی سوارتھی پرارتھنا معاذ اللہ، تو اور ان کا اللہ بھی معاذ اللہ سوارتھی ہوتا ہے، اس بات کا میں جواب دینا چاہوں گا. پنڈت جی چونکہ آریہ مذہب اختیار کر چکے ہیں تو سب سے پہلے تو میں ان کے مذہب کا ہی کچھ آئینہ ان کے چہرے پر دکھانا چاہوں گا اور پھر کچھ سوال ان کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. آریہ مذہب جو ہے 4 ویدوں پر ڈیپینڈ ہے. وہ ان ویدوں کو ہی مانتا ہے. وہ ویدوں کے بعد کی کسی کتاب کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور اپنشدوں کو بھی کہیں کہیں مان لیتا ہے. آپ ویدوں کا جب ذکر کریں گے اور جب وید پڑھیں گے تو آپ کو وید میں فلاں کام کے لیے فلاں یجঞ یا فلاں چیز چاہیے تو یہ یجঞ کرو، یا دیو کو اٹھانا ہے تو یہ یجঞ کرو، دیو کو سلانا ہے تو یہ یجঞ کرو. اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. جیسے کہ میں آپ کے سامنے کچھ ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کچھ یجঞ کے بارے میں. ایک ہوتا ہے اشومیدھ یجঞ. اشومیدھ یجঞ یہ جو یجঞ کیا جاتا ہے یہ ایک چکرورتی یعنی کہ بہت ہی کامیاب سمراٹ بننے کے لیے کیا جاتا ہے. دوسرا ایک اور ہوتا ہے پترشٹی یجঞ، مطلب پتر پراپتی کے لیے، مطلب لڑکا چاہیے، اگر آپ کو لڑکا چاہیے تو آپ کو فلاں یہ والا یجঞ کرنا پڑے گا. ایک ہوتا ہے وشو جیت یجঞ، مطلب پورے وشو کو اگر جیتنا ہو تو یہ والا یجঞ کرنا پڑے گا. تو پنڈت جی کی زبان ہی میں کہنا چاہوں گا کہ ایسا ویدک ایشور جو کسی کی کوئی کامنا پوری کرنے کے لیے اس سے کہے کہ آپ فلاں پہلے فلاں یجঞ کرو تب میں تمہاری کامنا پورا کروں گا، اور ایسے لوگ جو بچہ جو ہے لڑکا ہی چاہتے ہیں یا جیت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پورے دنیا کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے یجঞ کریں، تو ایسے سوارتھی لوگ اور ایسے سوارتھی ویدک ایشور آپ ہی کو مبارک ہو. تو خیر جو انہوں نے کہا کہ وہ جو آیت انہوں نے انٹرپریٹ کی تھی، جو آیت انہوں نے پیش کی تھی، اس آیت پہ جو انہوں نے اعتراض کیا، تو میں بتانا چاہوں گا کہ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی اولاد کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی اور تمام مومن و مومنات اور مسلم و مسلمات کی بخشش کی دعا چاہ رہے ہیں. ذرا مجھے یہ بتاؤ، اگر کسی شخص کے والدین انتقال کر جائیں اور وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، یا جس کی اولاد موجود ہے اور اس اولاد کے لیے وہ دعا کرے اپنے رب سے، یا اس کے محلے والوں کے لیے یا تمام دنیا والوں کی بھلائی کے لیے کوئی دعا کرے، تو یہ کہاں سے سوارتھ ہوگا؟ سوارتھ تو وہ ہے کہ اس کی اگر بیوی حاملہ ہے تو وہ پتر پراپتی کے لیے یجঞ کرے، مطلب اس کو لڑکی نہیں چاہیے، لڑکا ہی چاہیے. وہ رب کی رضا پہ راضی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا سوارتھی. اور اس سے بھی بڑا سوارتھی وہ جو اس کو ایسا راستہ دکھائے کہ یہ کام کرو گے تو یہ ہوگا. تو ایسا سوارتھی ایشور ویدک ایشور ہو سکتا ہے، وہ رب قدیر نہیں ہو سکتا جس نے تمام جہاں کو پیدا کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں ہم. پنڈت جی نے آگے نوح علیہ السلام کے ایک اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جو ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 40 پیش کی اور کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو ایک ناؤ بنا، ہر ایک کے 2 جوڑی نر مادہ لے جا، نباتات جمادات حیوانات ہم دنیا کو ابھی فنا کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے ایک اعتراض کیا ہے، اللہ اگر بے دینوں کو دین میں ملا دیتا تو کیا بگڑتا؟ اگر ان بے دینوں کو دین میں ملاتے تو شاید جیو ہتیا کا پاپ اللہ پہ نہیں لگتا معاذ اللہ. میں آپ سے پنڈت جی ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ چونکہ سیدھی سی بات ہے، آپ ایشور میں وشواس تو رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ آستک تو ہیں، ناستک تو نہیں ہیں، اور آستک ہیں تو آپ کسی ایشور میں ضرور یقین رکھتے ہیں، اور آپ کا یہ بھی یقین ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ایشور کی، اللہ کی، گاڈ کی مرضی سے ہوتا ہے. اب اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو کیا اس کا الزام رب پہ جائے گا جس نے اس کو پیدا کیا ہے؟ نہیں. اللہ نے آپ کو فری ول دی ہے. جیسے شیطان نے اللہ تبارک تعالیٰ سے
اجازت چاہی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے، تو یہاں پر شیطان کی فری ول پتہ چلتی ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے مہلت مانگ رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو مہلت بھی دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تجھے قیامت تک کے لیے مہلت ہے، تو شیطان نے کہا کہ میں جاؤں گا تیرے بندوں کے پاس، انہیں بہکاؤں گا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، سب دور سے آ کر ان کو بہکاؤں گا۔ تو پتہ چلا کہ انسان جو ہے پوری طرح سے بالکل لاچار اور نادار نہیں ہے، بلکہ انسان کو بھی کچھ ول دی ہے کہ اگر وہ کسی کے بہکاوے میں آئے تو وہ خود سے کچھ کام کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ نے اس کو کچھ اختیارات دیے ہیں، اس اختیارات سے وہ کام کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ جو انسان نے الگ الگ گاڈ بنا رکھے ہیں، وہ اس نے اپنے اس خود جو اللہ نے اس کو جو اختیار دیے ہیں اس اختیار سے بنائے ہیں، اس کے خود کی نفس سے بنائے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم چلا کہ اللہ نے بندوں کو فری ول بھی دی ہے، اس نے آپ کو ایک صحیح راستہ بھی دکھا دیا ہے، دوسرا غلط راستہ بھی دکھا دیا، اور آپ کو بتا دیا ہے، ایک بورڈ لگا دیا نو انٹری کا کہ اس طرف نہیں جانا ہے، یہاں پر بربادی ہے تمہارے لیے، اور اس طرف ویلکم کا بورڈ لگا دیا۔ لیکن آپ ویلکم کے بورڈ کو چھوڑ کر اگر بربادی کی بورڈ کی طرف جا رہے ہو تو اس میں آپ کی کمی ہے، اللہ کا اس میں کوئی دوش نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص کسی کو اگر قتل کرتا ہے تو وہ اس کی خود کی جو وہ اختیار اللہ نے اس کو دیا ہے اس اختیار سے کرتا ہے، تو اس کا پھر پاپ کس پہ جانا چاہیے؟ جس نے بنایا اس پر، یا اس نے جو کرم کیا ہے اس پر؟ بے شک بلا شبہ جو اس نے کیا اس پر۔ ویسے ہی اگر اس کو یہ مانے کہ نہیں، چونکہ اس نے ہندو اور مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو اور پھر اس کا جو ہے الزام اللہ پہ جانا چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ تو ویدک ایشور میں یقین رکھتے ہیں، تو ذرا بتائیں کہ جو ہندو مسلمان سب آپس میں لڑ رہے ہیں، تو کیا آپ کا ویدک ایشور اتنا کمزور ہے کہ وہ تمام لوگوں کو ویدوں کے اندر نہیں لے کر آ سکتا؟ اتنا کمزور ہے؟ یا آپ اس ایشور کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے وہ انسانوں کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ تو دونوں ہی صورتوں میں آپ غلط ہیں، چونکہ آپ ایشور کو کمزور نہیں مان سکتے، اور جو ہے انسانوں کے لیے اگر آپ یہ اعتراض کر رہے تو انسانوں کے لیے پھر وہ قوت بھی نہیں مان سکتے، تو اس حساب سے آپ غلط ہوئے۔ پتہ چلا کہ آپ کا یہ اعتراض بھی غلط ہوا، اور یہ تانا دینا بھی غلط ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر جیو ہتیا کا پاپ جائے گا، بلکہ یہ تمام جو ہتیائیں ہو رہی وہ ان لوگوں کو پر جائے گی جو لوگ خود اس چیز پر گامزن ہے۔ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تمہیں کہ تم مار کاٹ پہ اتر آؤ، اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ سیدھے راستے پر رہو۔ اب سیدھے راستے سے اگر بھٹکتے ہو اور پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہو اور اللہ کے بندوں سے لڑتے ہو، تو پھر ان کو کچھ اختیارات دیے ہیں سیلف ڈیفینس کے، قانون میں ہم اس کو، قانون زبان میں اس کو سیلف ڈیفینس کہتے ہیں۔ تو سیلف ڈیفینس تو انسانی قانون بھی دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ سیلف ڈیفینس کی اجازت کیوں نہیں دے گا؟ بالکل دیے۔ اس سیلف ڈیفینس میں اگر وہ کسی کو مارتے ہیں تو اس پر اس کا کوئی الزام نہیں آئے گا۔ پتہ چلا کہ آپ کا یہ بہتان بھی جھوٹا ہے۔ آپ نے پنڈت جی جو آپ نے جو الزام اللہ تبارک تعالیٰ پہ لگایا ہے، تو ذرا آپ نے ویدوں کو بھی آپ دیکھ لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ آپ کے وید میں کہاں کہاں پر جیو ہتیا کا مطلب حکم ہے، کہاں کہاں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے ویدک ایشور خود جیو ہتیا کر رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ نہیں کر رہا ہے، بندے اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس کو آپ جیو ہتیا کا پاپ اللہ پہ تھوپ رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو آپ ذرا یاد دیکھیں کہ تو آپ کا خود ویدک ایشور کتنا مطلب جیو ہتیا کرتا ہے۔ یہاں دیکھیں، یہ ہے یہ آ گیا اپنا یجروید، یہ یجروید ہے، یجروید کا پرتھم ادھیائے اور شلوک نمبر 8۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ آپ اپنی ودھونسکاری شکتی سے دشٹوں ایوم ہنسکوں کا وناش کریں۔ یہاں پر ایشور سے پرارتھنا ہو رہی ہے کہ اے ایشور، آپ اپنی جو ودھونسکاری شکتی ہے اس کا استعمال کر کے لوگوں کو ماریں۔ کن لوگوں کو؟ دشٹوں کو، جو پاپ کرتے ہیں، دشٹوں کو، اور کوئی ہنسک ہو تو اس کو بھی مار دیں۔ یہ آپ کے ویدک مطلب جو وید سے ہمیں شکشا ملتی ہے، یہ ویدک شکشا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آگے ہے اسی میں ہی، جو انیک لوگوں کو کشٹ پہنچاتا ہے اس ہتھیارے کو نشٹ کریں، جس دوراتما کو سبھی نشٹ کرنا چاہتے ہیں اسے نشٹ کریں۔ یعنی کہ آپ کے ویدک ایشور جو ہیں وہ خود جیو ہتیا کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں، یجروید کا پرتھم ادھیائے شلوک نمبر 16۔ ہے شامی، آپ اسوروں کو کھوج کر مارنے والے ہیں، یعنی کہ یہ آلریڈی اسوروں کو مار چکے ہیں۔ آپ کے جو گاڈ ہیں جس کے بارے میں یہاں پر یجروید کے پرتھم ادھیائے میں شلوک نمبر 16 میں بتایا جا رہا ہے کہ ہے شامیہ، آپ اسوروں کو کھوج کر مارنے والے ہیں اور دیوتاؤں کے پرتی مدھو وانی بولنے والے۔ کتنا مطلب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ویدک ایشور کتنا سوارتھی ہے،
جو اپنے لوگوں سے تو بڑی میٹھی میٹھی بولتا ہے اور جو ان کے خلاف ہے ان کے خلاف قتل و غارت مچاتا ہے. اب اگر تو آپ کا ویدک ایشور اتنا طاقتور ہوتا تو ان اسوروں کو جو ہے دیووں میں ملا لیتا, جھگڑا ہی نہیں ہوتا, جیو ہتیا کا پاپ ہی نہیں لگتا. آپ کے قول کے حساب سے بتا رہا ہوں, میرا ایسا یقین نہیں ہے, نہ ہی میری ایسی زبان ہے, چونکہ آپ نے جو کہا ہے میں وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں. آگے بڑھیے. اسی یجوروید کے ادھیائے نمبر 1 شلوک نمبر 29 میں ہے, راکشسی ایوم انودار ورتی والے جل کر نشٹ ہو گئے ہیں, تم پینے نہ ہونے پر بھی شترو کا ناش کرنے میں سمرتھ ہو. یہ آپ کے ویدک دیوتا ہیں جو اپنے شتروؤں کا قتل کر رہے ہیں, خود اپنے ہاتھوں سے, انسانوں سے نہیں کروا رہے ہیں, وہ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہیں. اور اس کے لیے میں آپ کو بہت سارے ادھارن دے سکتا ہوں, شاید آپ ان پہ یقین نہ کریں, آپ بھگوان کرشن پہ یا آپ کے بھگوان رام پہ وشواس نہ رکھتے ہوں. بھگوان جنہیں آپ بھگوان کہتے ہیں, بھگوان رام, انہوں نے ان کے متعلق ہے کہ انہوں نے 10 سر والے جو ایک اسور تھے جن کو راون کہا جاتا ہے, راون کا وَدھ کیا. آگے بڑھیں تو آپ کی جو رام کے بھائی ہیں لکشمن, انہوں نے سرپنکھا کی ناک کاٹی. اور آگے بڑھیں تو آپ کے جو کرشن ہیں انہوں نے کنس کا وَدھ کیا. اس کے علاوہ بھی کئی راکشسوں کا وَدھ کیا جو کہ الگ الگ کتابوں میں آتا ہے, آپ کو مل جائے گا. آپ اس پہ یقین کریں نہ کریں, لیکن ہندو میتھولوجی والے تو اس پر یقین کرتے ہیں. تو ذرا بتائیں کہ آپ کے یہ جتنے بھی جیو ہتھیاری بھگوان ہیں, کیا وہ سوارتھی نہیں ہیں, اور اس جیو ہتیا کا پاپ ان پہ نہیں لگتا ہے؟ پتہ چلا کہ دنیا کو اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے, کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے, تو اس کو اگر کوئی قتل کرے, اسے مارے, تو اس کو پاپی نہیں کہا جاتا ہے, بلکہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انصاف کرنے والا ہے. کیونکہ انصاف کے لیے کبھی کبھی سخت فیصلے لینے ہوتے ہیں. اگر کوئی کسی کی نشنس ہتیا کرتا ہے تو سب کہتے ہیں کہ اس کو سخت سزا ملنی چاہیے, اور وہ سخت سزا کیا ہوتی ہے؟ وہ ہے سزائے موت ہو کسی بھی طریقے سے. جیسے کہ ہمارے یہاں پر ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو ایک جان کے بدلے ایک جان ہے. اسی طریقے سے آپ کے ویدک ایشور بھی یہ کام انجام دے رہے ہیں. تو جو الزام آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ پہ لگایا وہ پلٹ کر آپ ہی کے ویدک ایشور پر, جو آپ نے خود بنا رکھے ہیں, ان پر لگتا ہے. پتہ چلا کہ آپ کا یہ اعتراض بھی بوکس اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں. تو پنڈت جی, چونکہ آپ نے کہا تھا کہ جو میرے ان اعتراضات کے جواب دے گا تو میں ایمان لے کر آ جاؤں گا, میں واپس مسلمان ہو جاؤں گا, تو آپ کے یہ 4 اعتراض آپ ہی کی کتابوں سے, قرآن سے اور لاجک سے میں نے آپ کے سامنے ان کے جواب دیے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, خدا را ابھی بھی وقت ہے, آپ کی آنکھیں بند نہیں ہوئی ہے, اللہ کی طرف لوٹ آؤ, چھوڑ دو اس جھوٹی ہٹ دھرمی کو, اپنے ان جھوٹے معبودوں کو پوجنا چھوڑ دو, اور اس رب کی طرف آؤ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. میں تمام ان لوگوں کی طرف اس پیغام کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ خود قرآن پڑھیں, صحیح ترجمے والا, ورنہ مارکیٹ میں کئی ترجمے ہیں جو غلط بھی ہیں, تو آپ صحیح ترجمے والا قرآن پڑھیں. خود سے کچھ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو آئیں, علماء کی بارگاہ میں بیٹھیں, ان سے سمجھیں. آپ کسی بھی دھرم کے ہوں, آپ کے لیے ویلکم ہے, آپ آئیں, پڑھیں, اس کو سمجھیں, اور آپس میں جو یہ نا اختلافی, اس کو بھلے ہی آپ اس کو نہ مانیں, لیکن کم سے کم ان نا اختلافی اور ان جھوٹی باتوں کو جو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے, ان کا, اس جھوٹ کا تو آپ کے سامنے مطلب پردہ چاک ہو کم سے کم. بھلے ہی آپ نہیں مانتے, مت مانیں, کیونکہ آخرت میں آپ ہی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, آپ ہی کو جواب دینا ہے. آپ کے قبر کا آپ جواب دیں گے, آپ کے حشر کا آپ جواب دیں گے, آپ کے نامہ اعمال کا آپ جواب دیں گے, کوئی دوسرا اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا. تو بس اسی پیغام کے ساتھ اور اس دعوت کے ساتھ آپ سے رخصتی لوں گا, اور بس یہی کہنا چاہوں گا کہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.